سعودی عرب میں 100 سے زائد مردہ عورتوں کو نہلانے والی ایک پاکستانی عورت نے کیا راز بتائے جسے سن کر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ وہ عورت مجھے شروع سے ہی کچھ مشکوک لگتی تھی۔ وہ میری روم میٹ تھی۔ ہم سعودیہ کے ایک گیسٹ ہاؤس میں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ میں ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہ عورت عربی عورتوں کو غسل دینے کا کام کرتی تھی۔ مجھے اس گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں رہتے ہوئے ابھی بس چند ماہ ہوئے تھے جب مجھے اس کا روم میٹ بنا دیا گیا۔ اس گیسٹ ہاؤس میں پاکستان اور دوسرے ممالک سے آنے والی خواتین ہی رہتی تھیں جو نوکری کے سلسلے میں سعودیہ آتی تھیں۔ ہر کمرے میں 2 عورتوں کی رہائش کا بندوبست تھا۔ وہ عورت بھی پاکستانی تھی، اس لیے میری اس سے اچھی سلام دعا ہو گئی، لیکن جو باتیں میں نے اس کے اندر دیکھی تھی وہ بڑی عجیب تھیں۔ وہ عورت صرف عربی عورتوں کو ہی غسل دیتی تھی۔ سعودیہ میں آنے والے زائرین میں سے کافی خواتین جو پاکستان یا بھارت یا دیگر ممالک سے آتی تھیں، خانہ کعبہ میں ان کی بھی وفات ہو جاتی تھی، لیکن جب اس عورت سے کہا جاتا کہ ان کو غسل کرا دے تو وہ بڑے نخرے دکھاتی تھی، مشکل سے ہی مانتی تھی، لیکن جب بھی اسے کسی عربی عورت کو غسل دینے کا کہا جاتا تو وہ بھاگی دوڑی جاتی تھی۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ پیسے تو اس کو ایک برابر ہی ملتے تھے، پھر وہ دوسری عورتوں کو غسل کرانے کے لیے کیوں منع کر دیتی تھی؟ وہ بہاولپور سے یہاں آئی تھی، 40 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی اور وہ ایک بیوہ عورت تھی۔ کہنے لگی پاکستان میں غسل دینے کے پیسے نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں، اس لیے میرے پاس جو جمع پونجی تھی میں نے سعودیہ کے ویزے پر لگا دی اور یہاں مجھے بڑے اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ میں بھی کراچی جیسے شہر سے سعودیہ اس لیے آئی تھی کہ میں بھی اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔ والد کی وفات کے بعد گھر کا خرچہ اٹھانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں تعلیم یافتہ تھی، اس لیے مجھے سعودیہ کی کمپنی میں سپروائزر کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بھی اچھی اور معقول تھی۔ رہائش کا مسئلہ گیسٹ ہاؤس میں حل ہو گیا تھا، اس لیے میں صبح کی جاتی شام کو ہی واپس آتی تھی۔ ایک ہی کمرہ تھا، لیکن وہ عورت کافی اچھی تھی، میرا بڑا خیال بھی رکھتی تھی۔ اکثر وہی کھانا بناتی تھی۔ جب میں شام کو آتی تو وہ کھانا تیار رکھتی تھی، میں اسے کھانے کے پیسے دے جاتی تھی۔ ویسے تو اس عورت میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، 5 وقتہ نمازی تھی، لیکن یہ بات میرے سمجھ سے باہر تھی کہ وہ صرف عربی عورتوں کو ہی غسل کیوں دینے کے لیے بھاگی دوڑی جاتی ہے۔ ایک بار میں نے کھانا کھانے کے دوران ہی اس عورت سے جب یہ سوال کیا، میرے اس سوال کو بری طرح سے گڑبڑائی تھی اور اس کا یوں گھبرانا کترانا، موضوع کو بدلنا مجھے نہ جانے کیوں شک میں ڈال گیا تھا۔ اس نے مجھے اس بات کا جواب ہی نہیں دیا، بس موضوع بدل کے کہنے لگی، آج کھانا بڑی مشکل سے بنایا ہے۔ میں نے بھائی جس دن تمہاری کمپنی سے چھٹی ہو اس دن کھانا تم بنایا کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے چہرے کی بدحواسی اور نظریں چنانے سے مجھے کچھ شک سا ہونے لگا تھا، لیکن میں نے پھر توجہ نہیں دی۔ ایک بار رات کو ہم دونوں ہی سو رہی تھیں جب ہمارے کمرے پر بری طرح سے دستک دی۔ ہم دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھیں۔ دروازہ البتہ اسی عورت نے کھولا تھا۔ گیسٹ ہاؤس کی ملازمہ تھی جو شاید نیند سے جاگ کر آئی تھی۔ اس عورت کو بری طرح سے گھور رہی تھی۔ کہنے لگی، تمہارے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم لوگ پریشان ہو کے رہ گئے ہیں۔ جاؤ، باہر ایک عربی آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ تمہیں بلا دوں۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اسے ابھی غسل کروانا ہے کیونکہ اس عورت کی ڈیڈ باڈی کی حالت بہت خراب ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ راتوں رات ہی اسے دفنا دیں۔ حالانکہ وہ عورت رات کو کبھی بھی نہیں جاتی تھی، نیند کی بہت پکی تھی اور اس کی نیند میں ذرا بھی خلل پیدا ہوتا تو اسے بڑا غصہ آتا تھا۔ کہتی تھی کہ میرے کون سے بچے ہیں جو مجھے پالتے ہیں جن کے لیے میں نیند حرام کروں، لیکن عربی عورت کا سن کر اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں مس لیں۔ کہنے لگی، میں بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر واش روم میں گئی، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں پر مارے تاکہ نیند اڑ جائے، اور یہ جا وہ جا۔ میں تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی کہ جب اسے پیسوں کی لالچ نہ تھی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، پھر وہ کیوں اپنی نیند یہ سن کر خراب کر چکی تھی کہ ایک عربی عورت کو غسل دینا ہے۔ وہ فوراً سے اس ملازمہ کے ساتھ باہر چلی گئی، لیکن جب وہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے وہ آتے ہی غسل خانے میں گھس گئی، پھر نہا کر ہی باہر آئی تھی۔ میں نے کہا، آپ تو کبھی بھی رات کو نہیں جاتی، آج کیسے چلی گئی؟ کہنے لگی، خدا خوفی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب اس کی بیوی کی حالت خراب تھی، انہوں نے راتوں رات دفن کرنا تھا، اس لیے چلی گئی۔ میں نے کہا، کچھ دن پہلے زائرین میں آنے والی ایک پاکستانی عورت بھی اسی طرح فوت ہوئی تھی اور اس کا شوہر بھی آپ کو بلانے آیا تھا کہ اسے راتوں رات ہی دفن کرنا ہے اور پیسے بھی زیادہ دے رہا تھا، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گی، میں اپنی نیند کسی کی خاطر خراب نہیں کر سکتی۔ میری بات پر وہ نظریں چرانے لگی تھی۔ کہنے لگی، اس دن میں بہت تھکی ہوئی تھی اس لیے انکار کر دیا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ بات نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اس کے بارے میں تشویش ہونے لگی تھی کہ وہ عربی عورتوں کو ہی کیوں بھاگ بھاگ کر غسل دینے جاتی ہے۔ چند دن بعد پھر ایسے ہی ایک عربی عورت کے لیے غسل کا بلاوا آیا۔ اس وقت میں گھر پر ہی تھی
اور میری کمپنی سے میری چھٹی تھی۔ میں نے کہا کہ آج میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، میں نے کبھی کسی عورت کو غسل دیتے نہیں دیکھا ہے، چلیں میں بھی اس کو کار خیر میں اپنا حصہ ڈال لیتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کا تو رنگ پک ہوا تھا، بری طرح سے وہ سٹپٹا سی گئی تھی۔ پھر میرے ساتھ اس کے تعلقات اتنے اچھے تھے، شاید انکار کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ میں تمہیں لے تو جاؤں، لیکن یہ جو عربی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی اور کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، خواہ مخواہ تم باہر ہی کھڑی رہو گی، کیونکہ جب میں عربی مردہ عورتوں کو غسل دیتی ہوں تو اس وقت میرے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں ہوتا، نہ ہی عربی جانے دیتے ہیں۔ تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا آپ ان کو کہہ دیجیے گا یہ میری مدد کے لیے آئی ہے، لیکن وہ نہیں مانی۔ کہنے لگی نہیں، وہ کسی کی نہیں سنتے، عربی کہتے ہیں کہ ہماری مردہ عورتوں کو زیادہ عورتیں نہ دیکھیں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ ایک بار میری کمپنی کے مالک کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ بھی عربی ہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مالک کی بیوی کے لیے میں اسی خاتون کو کہہ دیتی ہوں کہ وہ ان کا غسل کر دے، وہاں تو میرا جانا بھی ضروری تھا، افسوس کے لیے مجھے جانا ہی تھا، تو میں دیکھ بھی لیتی کہ آخر یہ عربی عورتوں کو کیوں غسل دینے جاتی ہے۔ میں نے جب اسے کہا کہ میرے مالک عربی ہیں اور انہیں بھی اپنی بیوی کی میت کو غسل دلوانا ہے، یہ سن کر تو اس کا کیا چہرہ کھلسا گیا تھا۔ کہنے لگی ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، تم مجھے پتہ بتا دو۔ میں نے اسے اپنے مالک کے گھر کا پتہ بتا دیا اور مالک سے بھی کہہ دیا کہ غسل دینے والی کا انتظام ہو گیا ہے۔ ہماری کمپنی کے مالک کی بیوی کے انتقال کی وجہ سے کمپنی آج بند تھی، اس لیے میں باقی ورکرز کے ساتھ مالک کے گھر افسوس کے لیے چلی گئی۔ جب میں وہاں گئی تھوڑی دیر بعد وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئی۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی، مالک سے اس عورت کا تعارف کروایا۔ مالک کہنے لگے کہ اس کمرے میں میت پڑی ہے، آپ لوگ جا کے غسل دے دیں۔ جیسے ہی میں اس عورت کے ساتھ اس کمرے میں جانے لگی تو دروازے پر جا کر وہ رک گئی۔ کہنے لگی تمہارا یہاں کیا کام؟ تم جاؤ باہر جا کر بیٹھو۔ اس بار اس عورت کا لہجہ بڑا سخت سا تھا، لیکن میں بھی سوچ چکی تھی کہ آج تو میں یہ راز جان کر ہی رہوں گی۔ میں نے کہا بے فکر رہیں، میرے مالک کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ میں آپ کے ساتھ ان کی بیوی کو غسل دوں۔ یہ سن کر وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی، بار بار اپنے چہرے پر آنے والے پسینے کو پونچھ رہی تھی، لیکن دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ 5 منٹ گزر گئے تھے، وہ بار بار اپنی انگلیاں مسل رہی تھی، جیسا کہ انسان بے تحاشا پریشانی کے عالم میں بے دھیانی میں مسلتا ہے یا چٹکتا ہے۔ میں اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی دیکھو، میں کسی کے سامنے کسی بھی عورت کو غسل نہیں کر پاتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم یہیں رہو، میں جاؤں گی غسل کروا کے آ جاؤں گی۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب سی لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ وہ اس کمرے میں چلی گئی اور اندر جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے فوراً سے لاک کر دیا۔ اب تو مجھے اور بھی تجسس ہونے لگا کہ آخر مردہ عورتوں کے ساتھ کرتی کیا ہے، اور وہ بھی عربی عورتوں کے ساتھ۔ میں نے سوچا کہ میں باہر سے اس کمرے کی بیرونی کھڑکی کی طرف جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ یہ کرتی کیا ہے۔ مالک کی کمپنی کے بہت سارے ورکرز آئے ہوئے تھے اور مالک انہیں میں افسوس کے لیے بیٹھے تھے۔ ان کی بیٹیاں بھی بے تحاشا رو رہی تھیں اور وہ وہیں تھی، سب رشتہ داروں سے وہ لوگ مل رہے تھے۔ جب میں چپکے سے لاؤنج سے باہر نکل کر باہر باغیچے کی طرف آ گئی اور جہاں کار پارکنگ کی گئی تھی وہیں سے ہوتے ہوئے پیچھے راہداری کی جانب چلی گئی، جہاں پر ملازمین کے کوارٹر بنے ہوئے تھے اور اندر کے کمروں کے بیرونی کھڑکیاں بھی تھیں، جہاں پر اس کمرے کی کھڑکی بھی تھی جہاں پر وہ عورت مالک کی بیوی کو غسل دے رہی تھی۔ میں جب اس کھڑکی کے پاس آئی تو جیسے ہی میں نے اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کی، مجھے حیرت ہوئی، وہ کھڑکی بھی لاک تھی اور لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اسے ابھی بھی لاک کیا ہے۔ مجھے اندر سے ایک پرچھائی سی نظر آ رہی تھی، یقیناً اسی عورت کی تھی، کیونکہ اس عورت کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی نہ تھا۔ میں نے اس پرچھائی پر غور کرنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک تخت پر ایک میت کی شبیہ بھی مجھے نظر آ رہی تھی، جیسے کہ سایہ سا، اور اس عورت کا سایہ اسے اس میت کے ساتھ جو حرکتیں کرتا ہوا مجھے محسوس ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے پلٹ کر واپس آ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا تو وجود کانپ چکا تھا۔ کتنی ہی دیر تک میں اپنے کمرے میں سکتے کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ بار بار وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرا سا رہا تھا، جو میں نے واضح آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا، مگر جو کچھ مجھے وہاں پر نظر آ رہا تھا وہ دیکھ کر تو میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ تبھی میں کہوں کہ یہ عورت آخر اس طرح صرف عربی عورتوں کا ہی غسل کیوں کرتی ہے؟ میں یوں ہی بیٹھی تھی جب کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً یہ وہی عورت تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے جتنی بھی ہمدردیاں اور محبت تھی وہ سب کچھ ختم ہو چکی تھی۔ وہ سامنے آئی، میرے لیے تو آج ایک نئے روپ میں تھی۔ میں نے انتہائی اچاٹ دل سے دروازہ کھولا تو وہ ماتھے پر بل ڈالے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں آ گئی؟ جانتی بھی ہو غسل کے بعد سب مہمان جا چکے تھے،
مگر میں ابھی تک وہاں تمہیں ہی کھڑی ڈھونڈ رہی تھی کہ آخر تم کہاں چلی گئی۔ یہ تو بھلا ہو وہاں کے چوکیدار کا جس نے مجھے بتا دیا کہ تم گھر جا چکی ہو، ورنہ میں تو ابھی وہیں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوتی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ سرسری سے چہرے سے نظر ہٹا کر کہنے لگی کہ میری طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی، اس لیے میں بغیر بتائے گھر واپس چلی آئی۔ یہ کہہ کر اس نے باغور میرے چہرے پر دیکھا تھا، مگر میں فوراً نظریں چرا گئی۔ مجھے تو اپنا آپ بھی اس سے غیر محفوظ سا لگنے لگا تھا۔ ایک پل میں ہی میرے سارے نظریات اس کو لے کر بدل چکے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں اس سے کترا رہی تھی۔ شاید اس نے بھی یہ محسوس کیا تھا اور مجھ سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر میں نے یہی کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں سونا چاہتی ہوں۔ اگلے روز میں دفتر میں گئی تو وہاں پر بھی کام میں دل نہ لگ سکا، بلکہ بار بار اس عورت کا خیال ہی میرے دماغ میں آ رہا تھا۔ شام کو میں واپس گھر آئی تو اس نے میرے لیے کھانا بنا کر رکھا تھا۔ میں نے بڑی بے دلی سے وہ کھانا کھایا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ آئندہ کے بعد میرے لیے کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے لیے کھانا خود بنا لیا کروں گی یا باہر سے لے آیا کروں گی۔ میرا رویہ کافی سخت تھا، جسے وہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تم مجھ سے اس طرح کیوں بات کر رہی ہو؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی غلط رویہ نہیں رکھا، تو پھر آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے وہ عورت تو کافی خطرناک سی لگی تھی، شکل سے تو بڑی ہی مومن لگتی تھی، 5 وقت کی نمازی اور دین دراسی، مگر اس دن کے بعد سے تو جیسے میرا اس پر اعتبار ہی اٹھ چکا تھا۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ ابھی مجھے وہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک عربی عورت کی وفات ہو چکی تھی اور وہ شخص اسے بلانے کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ جانے لگی تو اچانک سوال کیا کہ وہ عورت بوڑھی ہے یا جوان جس کو غسل دینا ہے۔ یہ سوال سن کر وہ شخص گھور کر اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ وفات پانے والی میری دادی اماں ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر بیزاری سی آئی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا، اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے جو تھوڑی بہت رونق تھی وہ اچانک سے زائل ہو چکی تھی۔ یہ بات بھی مجھے اندر ہی اندر کھلنے لگی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے منع کروں، مگر پھر یہ سوچ کر رک جاتی کہ جب تک میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ نہیں لیتی میں اسے منع بھی نہیں کر سکتی۔ اس روز جب وہ جانے لگی تو میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کہا کہ میں یہاں پر اکیلی کیا کروں گی، تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر اس نے ایک پل کو مڑ کر دیکھا تھا، پھر کہنے لگی کہ ہاں ضرور چلو۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ سارے راستے ہم خاموش رہے۔ جب غسل کا وقت آیا تو میں اسے کہنے لگی دیکھو میں بھی آج تمہارے ساتھ کمرے میں جاؤں گی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، کہنے لگی کہ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ مجھے لگتا ہے شاید تم اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو، کیونکہ میں اس روز تمہیں اپنے ساتھ اندر نہیں لے کر گئی تھی، مگر آج میں تمہیں لے کر جا سکتی ہوں۔ اور اس روز وہ مجھے اپنے ساتھ میت کے کمرے میں لے کر گئی تھی، جہاں پر اسے غسل دینا تھا۔ اس نے تمام تر امور بخوبی انجام دیے تھے، جبکہ میں دھیرے دھیرے سارا معاملہ سمجھ رہی تھی۔ اسے بوڑھی عربی عورتوں سے کوئی غرض نہیں تھا، بلکہ یہ تو جوان جہان اور شادی شدہ عورتوں کو غسل دیتے وقت تھی، کسی کو اندر نہیں آنے دیتی تھی۔ اس روز تو میں خاموشی سے واپس آ گئی اور اپنا رویہ بھی اس کے ساتھ بہتر کر لیا، کیونکہ اگر میں یوں ناراض رہتی تو اسے شک ہو سکتا تھا اور کبھی وہ مجھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ یہ خیال تو ویسے ہی میرے لیے جان لیوا تھا۔ جس قدر وہ مجھے تیز تراری لگنے لگی تھی، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کیا وہ میرے ساتھ بھی کچھ غلط نہ کر دے۔ میرے اندر موجود وسوسے اور بے چینیاں وقت کے ساتھ یوں ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تبھی ایک روز کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر میری روح فنا ہو چکی تھی۔ میں جب دفتر سے گھر واپس آئی تو وہ عورت کمرے میں موجود نہیں تھی، نہ ہی میرے لیے کھانا بنا کر رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کبھی کسی عورت کو غسل دینے کے لیے گئی ہو۔ میں ویسے ہی بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے باہر سے ہی کھانا منگوایا اور کھا کر ٹائم سے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کے 10 بجے تھے جب دھڑا دھڑ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دستک اس قدر شدید تھی کہ میں بھوکلا کر اٹھ بیٹھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 10:30 بج رہے تھے۔ فوراً اٹھ کر دروازے پر آئی اور پوچھنے لگی کہ کون ہے، تو مجھے اس خاتون کی آواز آئی، مگر وہ آواز اس قدر کپکپا رہی تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا۔ وہ اندر یوں آئی جیسے کسی نے اس کو دھکا دیا ہو۔ اگلے ہی پل اس نے دروازے کو کنڈی لگا کر بند کر دیا اور وہیں فرش پر گر کر کپکپاتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور روتے ہوئے نہ جانے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو ایک پل کو پریشان سی ہو گئی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تھی تو وہ بھی بڑی خوبصورت اور جوان۔ وہ رات کے اس پہر اکیلے، کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں؟ اس سے آگے تو میں کچھ سوچ بھی نہ پائی تھی۔ میں اس سے سوال کرنے لگی کہ آخر تمہیں کیا ہوا، تم اس قدر رو کیوں رہی ہو، کہیں خدا نہ خواستہ تمہارے ساتھ کسی نے۔ میں نے اس سے پانی لا کر دیا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔
اگلے ہی پل وہ وضو کر کے آئی اور جائے نماز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کتنی ہی دیر سجدے میں گر کر اپنے رب سے معافیا مانگتی رہی۔ میں نے بھی بیچ میں مداخلت نہ کی اور ایک جانب بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اس نے جو کیا تھا وہ بھی تو بہت بڑا گناہ تھا۔ شاید اس بار اسے احساس ہو چکا تھا اور وہ اب اپنے گناہوں کے رب سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں بھی وہیں بیٹھے بیٹھے خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ وہ جسے چاہے ہدایت دے دے، مگر جب وہ اٹھی تو مجھ سے لپٹ کر بے تحاشا رونے لگی، اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کئی دنوں تک تو میں سکون سے سو ہی نہ پائی۔ کہنے لگی کہ شام کو ایک شخص مجھے بلانے آیا، اس کی بیوی کی وفات ہو چکی ہے۔ میں جب اس عورت کو غسل دینے کے لیے گئی تو اس کی ناک میں بڑی ہی خوبصورت ہیرے کی لونگ تھی، جسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح میرا جی للچانے لگا۔ میں اسے غسل دینے کے لیے الگ کمرے میں لے گئی جہاں میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کے لپٹے ہوئے وجود کو کھولنا شروع کر دیا، اس کے ہاتھوں، کان، کلائیاں، یہاں تک کہ پیر تک کو دیکھا، مگر اس کے پاس صرف ایک ہیرے کی لونگ ہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کی ناک سے اس لونگ کو اتارنا چاہا تو اچانک میری روح لرز گئی، کیونکہ کچھ دیر پہلے اس عورت کا رنگ سفید تھا، مگر جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کی ناک کی جانب بڑھایا تو اچانک اس کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سرخ رنگ اس قدر پھیلنے لگا کہ مجھے لگا تھا جیسے اس کے جسم پر گوشت باہر کو ابھر رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا وجود سیاہ ہونے لگا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود جھلس رہا ہو۔ یہ منظر میرے لیے بڑا ہی ہولناک تھا۔ وہ عورت بڑی ہی گناہ گار تھی، تبھی تو قبر میں جانے سے پہلے ہی دنیا میں ہی اس پر عذاب شروع ہو چکا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس کے وجود کی جانب بڑھایا تھا کہ اسے غسل دے سکوں، مگر اس کے وجود کا جو حال میں نے دیکھا، میں تو ہامتی ہوئی ایک طرف ہٹی تھی۔ مجبوراً مجھے اس کے خاندان کی باقی عورتوں کو بلا کر اسے غسل دلوانا پڑا۔ میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ عورتیں بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی، کہنے لگی خدا ہر ایک کا پردہ رکھے، مگر یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں تھی، تبھی تو خدا نے قبر میں اترنے سے پہلے اس کو عذاب دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا تو وجود کانپنے لگا، مجھے اپنی موت یاد آنے لگی تھی۔ نہ جانے اس عورت نے کون کون سے گناہ کیے تھے جو اس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ در حقیقت گناہ تو میں نے بھی کیا تھا، اور وہ گناہ چوری کا تھا۔ مجھے سونے کی حرص تھی، میں یہی چاہتی تھی کہ میرے پاس بہت سارا سونا ہو، میرے ہاتھ سونے کے کنگنوں سے بھرے ہوئے ہوں، اس لیے میں زیادہ تر عربی عورتوں کو ہی غسل دیتی تھی، کیونکہ عربی عورتیں سونا بہت پہنتی ہیں، ان کے پاس بڑی ہی قیمتی جولری ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو خواتین مرنے والی عورت کا زیور اتار لیتے ہیں، مگر اکثر جلدی میں کسی کان میں یا ناک میں سونے کے ہیرے کی لونگ رہ جاتی ہے، اور میں اسے خاموشی سے نکال لیا کرتی تھی۔ یہ سن کر تو میں جیسے کام کر رہ چکی تھی۔ تبھی اس روز جو سایہ مجھے کھڑکی سے نظر آیا تھا وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ جیسے یہ مردہ عورت کے ساتھ کچھ غلط۔ خیر وہ راہ راست پر آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود سونے کی انگوٹھیاں جو کہ اس نے عربی مردہ عورتوں کا زیور چرا چرا کر بنوائی تھی، سب کچھ فی سبیل اللہ خرچ کر دیا اور بغیر کسی حرص و لالچ کے زندگی بسر کرنے لگی۔